أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأس خبزا تأكله الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور اس کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ایک نے کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی 36 نمبر کی آیت ہے۔ اس صورت میں جو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے تمہیدی بات میں تفصیل کے ساتھ بات آ چکی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے انبیاء کرام کے واقعات اور ان کی قوموں کے حالات بیان فرمائے ہیں، یہ ہم سب کے لیے اس میں زبردست نصیحت اور عبرت کے پہلو موجود ہوتے ہیں۔ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی قصہ گوئی اس کا مضمون ہے، بلکہ یہ واقعات سنا کر عبرت دلانا ہوتا ہے اور انسانی زندگی کے مختلف ادوار میں کے لیے ان کے لیے جو ہدایتیں ہیں وہ ہدایتیں دینا اس کے ذریعے سے مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو ایسے سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لیکن ہر ایک کا جز بیان کیا گیا ہے، اس پر اکتفا کیا گیا، سوائے اس قصے یوسف جس کو پورا مکمل طور پر شروع سے لے کر آخر تک ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ کسی نبی کا ایک ساتھ بیان نہیں ہوا ہے قرآن میں۔ اس میں زبردست ہدایتیں اور احکامات اور مسائل اس کے ذریعے سے نکلتے ہیں، جیسا کہ اس سے پچھلے درس میں جو بات چل رہی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جب الزامات اور تہمت لگائی گئی اور عورتیں اپنی چالیں چل رہی تھی قید، اور تو اس سے بچنے کے سلسلے میں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن، کہہ کر یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ مجھے جیل خانہ قید میں چلا جانا زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ یہ عورتیں جس کی طرف مجھے بلا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جیل میں اور قید میں جانا انہوں نے پسند کیا تھا، مانگا تھا، طلب کیا تھا، اس کی خواہش تھی، ایسا نہیں، بلکہ صرف اس کے پیچھے راز یہ تھا، یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا کی جو مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، وہ تو ختم ہو جانے والی ہیں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشگی کی زندگی ہے اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کی راحتیں بھی نہ ختم ہونے والی ہے، وہاں کی تکلیفیں بھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ تو انسان کو فکر زیادہ آخرت کی کرنا چاہیے بنسبت دنیا کی۔ ہاں، دنیا میں رہ کر دنیا کی راحتیں مانگنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ تو ہے ہی انسان کے لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، خود سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا ہی کی فکر میں لگ جائے، بلکہ دنیا کی فکر تھوڑی سی ہو بنسبت آخرت کی فکر کے۔ لیکن آج اگر دیکھا جائے تو اس کا الٹا ہوتا ہے، برعکس ہوتا ہے، دنیا کی فکر ہی زیادہ ہوتی ہے، آخرت کی فکر برائے نام رہ گئی ہے، یاد ہی نہیں آتی آخرت اور موت کے بعد آنے والی زندگی۔ تو اس میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دنیا کی یعنی پریشانیاں اور مصیبتیں اور تکلیفیں، چاہے وہ قید میں جانا ہی ہو، مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں اپنے رب کو ناراض کر دوں۔ میرا رب اگر غضبناک ہو جائے تو پھر میری تو آخرت ہی خراب ہو جائے گی۔ یہ اصل اس کا مقصد بتانا اس میں یہی تھا کہ اس میں جو ہے میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میرے رب کو میں ناراض نہیں کر سکتا، تاکہ میری آخرت وہاں کی زندگی جو ہے اچھی ہو جائے اور بہترین ہو جائے۔ اور دوسری اہم ہدایت اس میں یہ تھی
کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ مجھے ان عورتوں کی قید سے بچائیے اور اس کو دور کر دیجئے مجھ سے۔ تو ایک نبی ہونے کے ناطے اگر یہ دیکھا جائے تو نبوت کی عصمت کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی شخص کیوں نہ ہو، گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں اور نیکیوں کے کرنے کے سلسلے میں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی امداد اور اعانت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو، وہ کر نہیں پا سکتا۔ کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگتا ہے، اس کی مدد مانگتا ہے، اس کی امداد، اس کی اعانت طلب کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما دیجیے۔ نیک کام کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے، اور گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کر پاؤں گا، نہیں۔ اپنی نفس اور اپنی ذات کے پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے اس کی توفیق مانگنا، یہ سکھایا گیا ہے ان آیتوں میں۔ یہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمیں نصیحت و عبرت دی ہے۔ اب یہاں سے بات جو شروع ہو رہی ہے کہ اس قصے یوسف کے کچھ ذیلی اور واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ یہ تذکرہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل خانے میں دو اور قیدی بھی داخل ہوئے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں داخل کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ مزید دو اور مجرم قیدی داخل ہوئے۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کی براءت اور ان کی پاکیزگی بالکل واضح ہو چکی تھی سب کے سامنے، اس کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی، اس کی گھرانے کی بے عزتی سارے معاشرے میں پھیل گئی تھی، تو اس کو بچانے کے خاطر وہ لوگوں نے مصلحتاً یہ کام کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ دن کے لیے جیل بھیج دیا جائے تاکہ وہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائے اور واقعے کو لوگ بھول جائیں۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کیا گیا، تو اس وقت ان کے ساتھ دو اور مزید قیدی بھی داخل ہوئے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں کر رہے ہیں اس آیت اور اگلی آیتوں میں۔ وہ دو کون تھے؟ ایک تو وہ تھا کہ جو بادشاہ کا شراب پلانے والا، بادشاہ کو شراب پلانے والا جسے ساقی کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ بادشاہ کا کھانا پکانے والا، بادشاہ کا باورچی۔ یہ دو لوگوں کو بھی جیل میں داخل کیا گیا اسی وقت جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ ان الزامات کے تحت ان کو جیل میں داخل کیا گیا تھا کہ بادشاہ کو انہوں نے زہر دیا ہے کھانے میں، اس لیے اس کی تحقیق چل رہی تھی جب تک کے لیے ان کو جیل میں رکھا گیا تھا۔ یہ دو قیدیوں کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے کے ایک ذیلی قصے کے تحت، کہ وہ دو لوگ بھی ان کے ساتھ داخل ہوئے، اور پھر جب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک انتہائی نیک اور خدا پرست انسان تھے۔ وہ وہاں پر جانے کے بعد بھی جو جیل ایک بدماشوں کا اڈا اور لٹیروں کی پناہ گاہ ہے، وہاں پر بھی وہ خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ اپنی پیغمبرانہ جو صلاحیتیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اوصاف ان کو عطا فرمائے تھے اس کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ انتہائی ہمدردی اور شفقت کا مظاہرہ کیا وہاں کی رہنے والوں کے ساتھ، اور ان کے تکالیف کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرتے رہتے، ان کے لیے راحت میں پہنچانے کی کوشش کرتے، اپنے آپ کو خود کو تکلیف میں ڈال کر اس میں سے کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرتے، اور جو کوئی پریشان حال نظر آتا تو اس کو صبر اور کی تسلی دیتے اور امیدیں دلاتے اس کی رہائی کی، اور پھر رات بھر عبادتوں میں اللہ کے ذکر اور اذکار میں مشغول رہتے۔ یہ سارے کام وہ اس وقت کرتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ حسن و اخلاق کا معاملہ اور دیگر اچھے کام انہوں نے جیل میں داخل ہونے کے بعد ان قیدیوں کے ساتھ کیے جو عام طور پر قابل نفرت سمجھے جاتے ہیں، جو چور اچک کے قسم کے جو لوگ۔ جیل خانے میں کون آتا ہے؟ کوئی اچھا آدمی ظاہر بات ہے کیوں جائے گا جیل خانے میں؟ تو اس طریقے سے وہاں پر وہ اپنے نیک کاموں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، اس کو ترک نہیں کیے تھے۔ یہ دیکھ کر وہاں کے سارے رہنے والے جیل میں جو ساتھی تھے وہ بہت متاثر ہوئے اور آپ سے بڑے آپ کے معتقد ہو گئے، اور جیل کا جو آفیسر تھا اس پر بھی اس کا اور بہترین اثر ہوا کہ وہ اپنا کردار جیل میں بھی پیش کرتے رہے کہ کیسے نیک کردار لوگ کیسے ہوتے ہیں، نیک شخص کی حیثیت سے وہ وہاں پر مشہور ہو گئے۔ اس وقت وہ دو قیدیوں نے دیکھا کہ آپ بڑے اچھے اور نیک شریف انسان معلوم ہوتے ہیں،
تو آ کر انہوں نے کہا کہ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو جو ہے ایک بڑے نیک اور صالح انسان سمجھتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب کی تعبیر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے معلوم کرنے کے لیے درخواست کی آ کر، یہ کہہ کر کہ ہم نے خواب دیکھا ہے اور خواب کی تعبیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں۔ خواب کی تعبیر بتانے کا اہل وہی شخص ہو سکتا ہے جو نیک ہو، اس کا احساس ایک فطری بات ہے، اس لیے خواب دیکھنے والوں نے تعبیر کے لیے یوسف کی طرف رجوع کیا۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتعويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ اس نے کہا جو کھانا تمہیں ملتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کی مذہب کو رد کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے جب تعبیر پوچھی گئی تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک پیغمبر ہیں اللہ کے، تو انہوں نے لوگوں کے دیگر سوالات کا جواب دینے سے پہلے اللہ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور تعارف پیش کرنا چاہا ان لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اطمینان بھی دلا دیا کہ میری یہ بات چیت زیادہ طویل نہیں ہوگی، بس اتنی ہی کہ اس دوران تمہارا کھانا جب تک آ جائے اس وقت تک میں اپنی بات کر کے تمہارے سوالوں کا جواب بھی دے دوں گا، بس تھوڑی سی بات مجھ سے سن لو، یہ کہہ کر ان کو جو ہے اطمینان دلا دیا۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتعویلہ قبل ان یاتیکما ذلکما مما علمنی ربی۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ علم، یہ فن، یہ ہنر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بذریعے وہی بتلاتے ہیں، میں وہی تمہیں بتاؤں گا۔ یہ کوئی میرے پاس کاہن کا علم نہیں ہے، کوئی رمل یا جفر کا کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ میں نے بغیر کوئی سند کے تمہارے سامنے پیش کروں، بلکہ یہ علم میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ کہہ کر انہوں نے ان کو تسلی دی۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، اور پھر بات اپنی شروع اس طریقے سے کی کہ میں نے چھوڑ دیا ہے یعنی ان لوگوں کا مذہب اور ان لوگوں کا طریقہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے پیغمبرانہ انداز میں، ناصحانہ انداز میں جو کی وہ یہ کہ میں صرف ایک اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ اللہ کی توحید کو انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ میں ان سارے لوگوں کے طور طریقے اور مذاہب کو ترک کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے اور آخرت کی زندگی اور آخرت کے تعلق سے فکر نہیں کرتے اور اس پر یقین نہیں رکھتے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے توحید کی بات شروع کی اور اپنے جو ہے بات ان کے سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات ان کے سامنے رکھ دی۔ اشارہ ان کی اس مصر کی حکمران قوم کے مذہب کی طرف تھا جو نہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور نہ آخرت کی جزا و سزا کے قائل تھے۔ ان کا مذہب شرک اور دنیا پرستی کا مذہب تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے توحید کو پیش کیا اور کہہ دیا کہ میں ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جاتا اور ایسے لوگوں کے طریقے کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کو اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور شرک کی نفی اور کفر کی ضلالت اور گندگی اور گمراہی کو واضح فرمایا سب سے پہلے اور اس کے خراب ہونے کا اظہار کیا، اس کے بعد پھر اپنا تعارف کرایا کہ
میں تو ان کی پیروی کرتا ہوں جو میرے آبا و اجداد گزرے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام تھے۔ یعنی میرا تعلق نبیوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، میں کوئی ایسے ویسے گھرانوں سے نہیں ہوں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میرے آبا و اجداد میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ میں انہی کی پیروی کرتا ہوں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا وہ بالکل صحیح اور سچا اور حق تھا، اس کو میں ماننے والوں میں سے ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور ہمارے لیے یہ زیبا نہیں ہے، ہمارے لیے جائز ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی خدائی صفات میں کسی اور کو بھی اس کی مخلوقات کو شریک کریں۔ یہ بالکل صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس کی مخلوقات عاجز مخلوقات ہیں، خالق ایک ہی ہیں، دوسری تمام کی تمام مخلوقات ہیں، اور یہ بالکل غلط بات ہے ہم اس کی مخلوقات کو خالق کے ساتھ جو ہے اس کے صفات میں شریک کریں۔ یہ اس کی نفی فرمائی اور اس کے تعلق سے بیزارگی کا اظہار کیا۔ ذالک من فضل اللہ علینا، اور پھر یہ فرما دیا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے مجھ پر، نہ صرف مجھ پر، وعلی الناس، سارے لوگوں پر، یعنی ساری انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا کہ نبیوں کو بھیج کر لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا، اور آسمان سے کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگ صحیح راستے پر چلیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا یہ ورثہ ہے، یہ ہمارے جو ہے بزرگوں نے ہمارے لیے رکھ کر چھوڑا ہے، اور اس کو ہم ماننے والے ہیں۔ یہ میرا خاندان اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور میں اپنا تعارف بھی پیش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر کی کڑی ہے جس سے میرا تعلق ہے۔ اور نہ صرف یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے، بلکہ ساری انسانیت پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ فضل فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان کو دین فطرت کے تعلق سے جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے رہنمائی فرمائی، تو وہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنیے۔ ان کا یہ احسان نہ صرف خاندان نبوت پر ہے بلکہ تمام انسانوں پر ہے، کیونکہ یہ شخصیتیں بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے روشنی کا مینار تھی، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کے قدردان ہیں، جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اصل شکر ادا کرنے کا مطلب اور مفہوم یہاں پر یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس کو اللہ کا فضل سمجھیں، اور اللہ کا فضل سمجھ کر اس کو جو ہے قبول کریں، اور اپنی زندگیوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اس کے بعد اور کئی ایک باتیں انہوں نے کی، پھر ان لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان فرمائی۔ انشاءاللہ اس پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔